جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب طالبان کی حکومت آ چکی ہے افغانستان میں، اس کو لے کر بعض ملک پریشان ہیں، فکر مند ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طالبان ایک دوسرا سعودی عرب ہے۔ آپ جیسا سعودی عرب سے تمام دنیا کے ملک ڈیل کرتے ہیں، ویسا ہی طالبان سے ڈیل کیجئے۔ طالبان قرآن حدیث کے تعلق سے سعودی عرب کی طرح بالکل اسٹرکٹ اور آرگنائزڈ ہے، توحید و سنت اور شریعت رکھنا چاہتے ہیں، جہاں پر شراب نہیں ہوگی، جوا نہیں ہوگا، پروسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، جہاں پر ریپ کرنے والے، مرڈر کرنے والے کو موت کی سزا ہوگی، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور لڑکیوں کی عزت، جان، مال محفوظ رہے گی، لڑکیوں کو تعلیم کی اجازت رہے گی لیکن حجاب کے ساتھ، جاب کی اجازت رہے گی حجاب کے ساتھ، کوئی مرد کسی لڑکی پر غلط نظر نہیں ڈال سکے گا، اور ایسے ہی جو دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں قرآن حدیث کے حساب سے، اسلام کے حساب سے، وہ اس کو پابندی لگائیں گے، اور جو چیزیں الاؤ ہے اس کو پروموٹ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں سعودی عرب سے جیسا ڈیل کرتے ہیں ویسا ہی طالبان سے ڈیل کیجئے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور سعودی عرب میں جیسا ڈرگس وغیرہ کی موت کی سزا ہے، ویسا افغانستان میں بھی اب ڈرگس وغیرہ کے لیے موت کی سزا رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو طالبان کے بارے میں ڈرانے سے، اسلامو فوبیا پھیلانے سے، ورلڈ کا جو بھی میڈیا کام پر لگا ہے یا پولیٹیشنز کام پہ لگے، رک جانا چاہیے، غلط فہمی نہ پھیلائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک ڈر، خوف پیدا ہوگا، اور اس کا نقصان دوسرے ممالک کو ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھے۔ دوسرا یہ ہے کہ طالبان کے تعلق سے اور ایک طریقہ سمجھنے کا یہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 20 سال کے لیے انہوں نے افغانستان کو امریکہ اور ناٹو، یورپ کو لیز پر دیا تھا بنانے کے لیے۔ اب یہ لوگ آئے، افغانستان کے اندر ڈیمز بنائیں، بلڈنگز بنائیں، سکولز، کالجز بنائیں۔ اب 20 سال کے بعد لیز کا ٹائم ختم ہو گیا، واپس طالبان لے لیا افغانستان۔ اتنا سمجھیے، سمجھنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں کہوں گا آج کی بہترین ضرورت ہے ویدا، گیتا، اپنشد، قرآن حدیث، بائبل، گرو گرنتھ، تمام دھارمک کتابوں میں جو امریکہ یا انڈیا یا طالبان یقین رکھتے ہیں، طالبان قرآن حدیث پہ یقین رکھتے، امریکہ بائبل پہ یقین رکھتا، انڈیا ویدا، گیتا، اپنشد پہ، لے کر بیٹھیے اور نکالیے ایک سملیرٹی، پتہ چلے گا سب کا مالک رب اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہے تو سورگ ورنہ نرک۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے راستے پہ چلے تو سورگ ورنہ نرک۔ شراب، جوا، سود، قتل، غارت گری، ریپ، مرڈرز، پروسٹیٹیوشن، ہوموسیکشوالٹی، سب بڑے کبائر گناہ ہیں، کرنے سے بربادی۔ نماز، زکوٰۃ، صدقات، توبہ، استغفار، عمرہ، حج، خیر سلامتی ہے، یہ کرنے سے فائدے دونوں جہان، صلہ رحمی۔ تو اس کو لا کر طالبان سے اور دنیا سے ایک بہترین ایگریمنٹس کر کے ماحول بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سب کو دے۔